نبی کی یاد سے روشن، نبی کی یاد سے روشن۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، ربیع الاول کا غالباً یہ آخری جمعہ ہے۔ یہ جمعہ ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینوں کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بہت ساری باتیں سنی تھیں۔ جاتے ہوئے یہ ربیع الاول کا مہینہ جو پیغام دے کر جا رہا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر جو باتیں ہم نے سنی ہیں، ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین کتاب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو کتاب دی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ایک مرتبہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا؟ قرآن کریم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے انسان اپنے اخلاق کو اخلاق محمدی کا نمونہ بنانے کی کوشش کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس درخت کے اوپر پھل ہوتے ہیں اور جس درخت کا پھل اچھا ہوتا ہے، انسان اس درخت کی حفاظت کرتا ہے، انسان اس درخت کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو سینچتا ہے، اس کو کھاد ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اس درخت کا پھل اچھا ہے۔ اسی طریقے سے جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس انسان کا کریکٹر اچھا ہوگا، جس انسان کا لین دین اچھا ہوگا، وہ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو لوگوں کے لیے نفع آسانی کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کو جما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ صرف ناس فرمایا۔ ناس کے اندر تمام کے تمام لوگ آ گئے، تمام کے تمام لوگ آ گئے۔ اس میں صرف مسلمانوں کی خاصیت نہیں فرمائی، بلکہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے جو نفع اور آسانی کا سبب بنتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کو جما دیتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ سب سے بہترین ایمان والا وہ ہے، سب سے بہترین ایمان والا وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اچھے اخلاق کا مطلب اچھا کردار، اچھی گفتگو، اچھی لین دین، اچھی بات چیت، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے اچھا ایمان والا ہے۔
دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق بنانے کی اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کی ہے، ترغیب دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق کو اچھے اخلاق بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، انسان خوبصورت دکھتا ہے، اور خوبصورت چیز کو ہر انسان پسند کرتا ہے۔ خوبصورت چیز کو ہر انسان پسند کرتا ہے۔ کوئی بچہ خوبصورت ہے، اس کی طرف انسان کا فی بدی طور پر انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے۔ تو خوبصورت چیز کو ہر انسان دیکھتا ہے۔ جب انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے، انسان کا کردار اچھا ہوگا، تو لوگ بھی انسان کو دیکھیں گے، مسلمانوں کو دیکھیں گے، مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ ایمان کے اندر داخل ہونے والے بنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ سب سے اچھا ایمان والا ہوگا، سب سے اچھی سیرت والا ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جس طریقے سے آپ نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے، جس طریقے سے آپ نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے، اے اللہ اسی طریقے سے میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیجئے۔ اب اللہ نے ہر انسان کی صورت کو اس کے حکم اس کے مطابق بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہر انسان کو اچھا ہی بنایا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کے لیے کان دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے کو اچھا بنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اسی لیے جب انسان آئینہ دیکھتا ہے، مرر دیکھتا ہے، اس وقت اکثر یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو اپنی صورت کے اوپر، اپنے چہرے پر نظر پڑتی تھی، آپ فوراً دعا پڑھتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جس طریقے سے آپ نے ظاہری طور پر مجھے خوبصورت بنایا ہے، اے اللہ مجھے میرے باطنی کو بھی ویسا ہی اچھا بنا دیجئے، اچھے اخلاق والا بنا دیجئے۔ اچھے اخلاق کا کمال یہ ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے۔ کسی مومن بندے کے لیے ایمان اور اس کے اخلاق پر بہت اثر پڑتا ہے۔ ایمان والا ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، اس کا کیریکٹر بھی اچھا ہے، تو اس سے ہونے والے تمام کی تمام چیزیں اچھے ہی نکلیں گی۔ دیکھیے، جس برتن کے اندر جو ہوتا ہے، برتن کے اندر آپ نے بریانی ڈالا ہے تو برتن سے بریانی ہی نکلے گی، دال ڈالا ہے تو برتن سے دال ہی نکلے گا، دودھ ڈالا ہے تو برتن کے اندر سے دودھ ہی نکلے گا۔ اگر انسان کے اخلاق بھی اچھے ہیں، انسان کا ایمان بھی مضبوط ہے، اور ایمان مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس سے کیا ہوں گے، اس سے نکلنے والے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اس سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں سے انسان مطمئن نہیں رہتا، مسلمانوں سے انسان مطمئن نہیں ہوتا، مسلمانوں کو دیکھ کر انسان شک کی نظر کے اندر پڑ جاتا ہے، انسان ٹوپی داڑھی کو دیکھ کر شک کی نظر میں پڑتا ہے، انسان جبے کو دیکھ کر شک کی نظر پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کی حالات یہ ہو چکے ہیں، مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی گھر دینا پسند نہیں کرتا، مسلمانوں کو کوئی گھر دینا پسند نہیں کرتا، کوئی پڑوسی بنانا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کے اخلاق۔ ایک مرتبہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ ایک مرتبہ کسی جگہ تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد انہوں نے جس جگہ حضرت نے قیام فرمایا وہ پوری بستی غیروں کی بستی تھی، عیسائیوں کی بستی تھی، وہاں پر صرف ایک مسلمان تھا، اور اس مسلمان کے گھر کے اندر حضرت کا ٹھہرنا ہوا، اس مسلمان کے گھر کے اندر حضرت کا ٹھہرنا ہوا۔ اور حضرت نے پوچھا، بھائی مسلمانوں کی بستی کے اندر تم نے اپنا گھر کیوں نہیں لیا؟ مسلمانوں کی بستی کے اندر تم نے اپنا گھر کیوں نہیں لیا؟ کہا کہ مسلمانوں کی بستی کے اندر سب سے زیادہ گندگی ہوتی ہے، مسلمان جہاں پر بھی جاتا ہے وہاں روڈ بھی گندا کر دیتا ہے، گیلری بھی گندی کر دیتی ہے، ماحول بھی گندا کر دیتا ہے، اس لیے میں مسلمانوں کی بستی میں رہنا نہیں چاہتا۔ حضرت نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک یہودی نے اپنا گھر بیچنے کا ارادہ کیا، اس کو واقعہ بتایا، یہودی نے اپنا گھر بیچنے کا ارادہ کیا۔ جب یہودی نے اپنے گھر بیچنے کا ارادہ کیا، وہ گھر 1000 دینار کا تھا، لیکن اس نے اس گھر کی قیمت 2000 دینار لگائی، اس گھر کی قیمت 2000 دینار لگائی۔ لوگوں نے کہا گھر کی قیمت معاشرے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے 1000 دینار ہوتی ہے، آپ نے 2000 دینار کیوں لگایا؟ آپ نے 2000 دینار کیوں لگایا؟
تو فرمایا 1000 دینار تو میرا اپنے گھر کا ہے اور 1000 دینار پڑوسی کا ہے، کہ ان کے پڑوسی میں غالباً عبداللہ ابن مبارک یا کوئی اللہ والے رہا کرتے تھے، اس پڑوسی اچھا تھا، اچھے ہونے کے ناطے انہوں نے 2000 دینار اپنے گھر کی قیمت لگایا۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہوں گے، مسلمانوں کا کیریکٹر اچھا ہوگا، مسلمانوں کا لین دین اچھا ہوگا، مسلمانوں کے معاملات اچھے ہوں گے، تو پھر غیر بھی مسلمانوں کی اخلاقوں کو دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہونے والے بنیں گے۔ آج مسلمانوں کے اخلاق سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بتاؤ سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہی جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کو اخلاق کی نعمت ملی ہو، جس کا کریکٹر اچھا ہو، جس کے کردار اچھے ہو، جس کی گفتگو اچھی ہو، جس کا لین دین اچھا ہو، یہی سب سے اچھا انسان ہے۔ اور سب سے بڑا انسان وہ ہے جس سے انسان کیا ہو جائے، خوف کھانے لگے، جس سے انسان ڈرنے لگے، جن سے انسان دھوکہ کھانے لگے، سب سے برا انسان وہ ہے۔ وہ اندازہ لگائیے، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا اگر کسی مسلمان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرے، مسلمان سب سے پہلے اپنی زبان کا پابند نہیں رہا، مسلمان اپنے وعدے کا پابند نہیں رہا، مسلمان اپنے اخلاق کا پابند نہیں رہا، مسلمانوں کی آنکھیں حفاظت میں نہیں، مسلمانوں کی زبان حفاظت میں نہیں، مسلمانوں کے اخلاق سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے ہی مدینے کو فتح کیا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے مدینے کو فتح کیا، اپنے اخلاق کے ذریعے مدینے کو فتح کر دیا۔ اب اخلاق 3 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک اخلاق حمیدہ جو یہودیوں کو ملا ہے، اخلاق حمیدہ جو یہودیوں کو ملا ہے۔ اخلاق حمیدہ کیا ہے؟ یہودیوں کو وہ اخلاق ملے تھے کہ اگر کسی نے ایک دانت کو توڑ دیا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، یعنی اگر کسی نے ایک جان کو قتل کیا ایک جان کے بدلے ایک جان کو مار دو، کسی نے ایک دانت کو توڑا ہے ایک دانت کے بدلے ایک دانت توڑ دیا جائے، یعنی جتنا جس نے نقصان پہنچایا ہے اتنا اس سے بدلہ لے لیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق حمیدہ، برابری کا معاملہ۔ بھائی تم نے مجھے ایک فائٹ مارا میں بھی ایک مارا، تم نے ایک تماچا مارا میں ایک تماچا مار دوں گا، تم نے ایک ہاتھ توڑ دیا میں تمہارا دوست ایک ہاتھ توڑ دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ برابری کا معاملہ، اس کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں۔ ایک اخلاق کریمانہ جو عیسائیوں کا اخلاق تھا، عیسائیوں کے اخلاق یہ اخلاق عیسائیوں کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ عیسائی کو اگر آپ گالی بھی دے دیں گے، کرسچن کو آپ گالی بھی دے دیں گے، ان کے پادری کو آپ برا بھلا بھی بول دیں گے، حتیٰ کہ اگر آپ نے ان کے گال پر ایک تھپڑ مار دیا، آپ نے ایک گال پر تھپڑ مار دیا تو دوسرا گال آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ یہ ان کے اخلاق ہیں۔ اب دیکھیے آج عیسائیوں کی جو جتنی اسکولیں ہیں، آج مسلمان اپنے بچوں کو عیسائیوں کے اندر کیوں ڈالا ہے؟ عیسائیوں کے اندر ایسا ڈسپلن ہے، ایسا طریقہ ہے کہ وہ بچوں کو پیار اور محبت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، بچوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ آج ان کی تعلیم پوری دنیا کے پر حاوی ہو چکی ہے۔ یہ اخلاق کریمہ نہ تھی، لیکن اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اخلاق عظیمہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اخلاق عظیمہ کہا۔ اخلاق عظیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ عطا فرمایا، بہترین اخلاق عطا فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کا مطلب کیا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخلاق عظیم کا مطلب یہ ہے معاف کرنا، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، معاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اب
اب اندازہ لگائیے آج معاف کرنے کی عادت ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ بھائی بھائی کے اندر نفرت ہے، باپ بیٹے کے اندر نفرت ہے، میاں بیوی کے اندر نفرت ہے۔ آج کیا ہے؟ آج اگر مسلمانوں کے معاملے کو اٹھا لیا جائے، مسلمانوں کے معاملے کو اٹھا لیا جائے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کا رشتہ بھی باپ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ بیٹے کو شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بار بار ہمیں ٹوکتے ہیں، ماں باپ بار بار ہمیں پڑھائی کی تلقین کرتے ہیں۔ اگر بیٹے کو آزاد چھوڑ دیا جائے، بیٹے کو دوستوں کے اندر چھوڑ دیا جائے، بیٹا آزاد ہو جاتا ہے، بیٹا کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک خوشی محسوس کرتا ہے، ایک اچھا محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے لیکن اپنے ماں باپ کو کیا کرتا ہے؟ بوجھ محسوس کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق محمدی کا نمونہ ہی ہے۔ یہ قیامت کے قرب قیامت کی ایک علامت ہے کہ جوان بیٹا جو اپنے باپ سے بیزار ہو جائے گا، اپنی ماں سے بیزار ہو جائے گا، اپنی برادری سے بیزار ہو جائے گا، لیکن دوست کو محبوب بنانا شروع کر دے گا۔ آج مسلمانوں کو چاہیے، مسلمان اگر ان تین چیزوں کو اپنا لے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اگر ان تین چیزوں کو اپنا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ آج مسلمان معاف کرنے کی عادت مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے جو اخلاق بتایا گئے، فاعف عنہم، آپ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، کتنا بڑا بھی ظالم، کتنا بڑا بھی بادشاہ کافر کیوں نہ ہو، آپ نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے وقت میں ایک صحابی نے اعلان کیا تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، جس نے مارا ہے اس کو مارا جائے گا، جس نے تلوار سے گردن اس کی گردن کو اڑائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الیوم یوم الملحمہ کو سنا، آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ جو اپنے تلوار کو نیام کے اندر ڈالے گا اس کو بھی معافی ہے، جو اپنی تلوار کو نیام کے اندر ڈال لے گا اس کو بھی معافی ہے، جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے گا اس کو بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ شان و شوکت کے فتح مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے، آپ چاہتے تھے کہ ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا۔ فاعف عنہم، حتیٰ کہ جب جنگ بدر کے جنگ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا موصلہ کیا گیا، موصلہ کا مطلب ناک کان کاٹے گئے، ناک کان کاٹ دیے گئے، تمام کے تمام اعضاء کو الگ الگ کر دیا گیا، اور ہندا نے جو آپ کے چچا کو قتل کروایا تھا، آپ کے چچا کو مروایا تھا، ہندا نے کلیجے کو نکال کر، ناک کان کو نکال کر ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی حالت کو دیکھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کی جگہ 70 کا موصلہ کروں گا، ایک کی جگہ 70 کا موصلہ کروں گا۔ دوستو، جس کے اوپر حالات بیتتی ہیں نا اس کو پتہ چلتا ہے۔ اگر بیٹے کو کسی نے مار دیا ہوگا نا، اگر باپ کو پتہ چلتا ہے باپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ آپ کے چچا کا موصلہ ہوا، آپ نے غصے کے اندر کہا میرے چچا کا موصلہ کیا ہے، ایک کے بدلے 70 کا موصلہ کروں گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا ایک کی جگہ 70 کا؟ نہیں، ایک کی جگہ 70 کا نہیں۔ اگر تم کو تکلیف ہوئی ہے، تم کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، جتنی تکلیف تم کو پہنچائی گئی ہے تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ اگر تم نے معاف کر دیا، معاف کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فاعف عنہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے، دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے، جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور معافی نہیں، اب بولیں گے معافی کرنے کے ساتھ ساتھ واستغفر لہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اس کے لیے استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر ہم نے کسی پریشانی کے موقع پر
اگر ہم نے اناج تقسیم کر دیا، ہم نے اناج تقسیم کر دیا، یا ہم نے کوئی سبیل لگا دی، یا ہم نے پانی تقسیم کر دیا، پانی تقسیم کرنے کے بعد اگر دشمنوں کی طرف سے پھر شکوہ شکایت کا موقع مل گیا، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی پلاننگ کر لی، ہم کہتے کیا کسی کو دے کے کچھ فائدہ نہیں، مدد نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہمارا اسلام، ہماری شریعت نہیں سکھاتی، ہماری شریعت تو یہ سکھاتی ہے اگر کوئی ہم کو پتھر مار رہا ہے ہم اس کو بھی کیا کرتے، معاف کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کوئی ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے ہمیں اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا ہے۔ چاہے کہ دوستو یہاں دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، چاہے کہ اگر ہم اپنی برادریوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں، ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے دوری بڑھتی چلی جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے، معاف کرنے والوں کا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے تھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے تھے۔ اور اس کے بعد وشاورہم فی الامر، آپ ان سے اپنا مشورہ لیا کرتے تھے۔ آج ضرورت ہے دوستو، آج ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر جو نا اتفاقیاں ہو گئی، جو دل کے اندر جو ان کے اندر پیدا کر دیا گیا کہ قرآن ان کو قرآن کے اندر یہ ہے کہ کافروں کو قتل کر دیا کرو، قرآن یہ تعلیم دیتا ہے جہاں بھی کافر ملے اس کو مار دیا کرو، یہ ان کے ذہن کے اندر بات ڈالی جا رہی ہے۔ اب اس ذہن کو صاف کیسے کیا جائے گا؟ ذہن کو صاف بیانات کے ذریعے نہیں ہوں گے، ان کو لایا جائے گا مسجد کے اندر لا کر ان کو دکھایا جائے گا، دیکھو یہ ہماری مسجد جو پیار اور محبت کا سبق دیتی ہے، بھائی چارگی کا سبق دیتی ہے، ان کو مدرسوں کے اندر لایا جائے گا، مدرسوں میں لا کر ان کو دکھایا جائے گا مدرسے میں قرآن کریم کی کیا تعلیم ہوتی ہے۔ جب ان لوگوں کو مدرسوں سے اور مسجدوں سے جوڑا جائے گا، مدرسوں اور مسجدوں سے جوڑا جائے گا، جبھی جا کر یہ نفرتوں کی دیوار ختم ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے ان نفرتوں کی دیوار کو ختم نہیں کیا، قصور ہمارا ہی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام مسلمانوں کی بدولت رکھا ہے۔ جب تک مسلمان اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ جب مسلمان بگڑیں گے، مسلمانوں کے اخلاق بگڑیں گے، مسلمانوں کا کیریکٹر بگڑے گا، مسلمانوں کا لین دین بگڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو بگاڑ دیں گے۔ اس لیے دوستو آج مسجدیں ہماری بڑی بڑی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد کے اندر سے تمام کی تمام چیزیں ہوا کرتی تھی۔ مسجد ایک ایسا پلیٹ فارم ہوا کرتا تھا، مسجد ایک ایسا پلیٹ فارم ہوا کرتا تھا جہاں کے 5 وقت تمام کے تمام صحابہ جمع ہوا کرتے تھے اور ہر ایک سے ملاقات ہوا کرتی تھی، ہر ایک کی خبر گیری ہوا کرتی تھی، ہر ایک کی مزاج پرسی ہوا کرتی تھی۔ 5 وقت مسجدوں کے اندر آنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اور جمعہ کے دن ایک مرتبہ تمام کے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے یہ پیغام دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ایک کوئی غریب ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، اس کی ضرورت کو پوری کر جائے۔ آج اگر مسجد کے اندر سے جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسجد نبوی کا نظام تھا، اگر ہماری مسجدوں کے اندر بھی ویسا نظام شروع ہو جائے، ہمارے مدرسوں کے اندر بھی ویسا نظام شروع ہو جائے، بھائی ایک موڈ ہم ایسا بھی رکھیں گے، کوئی بھی بیمار آ جائے، کوئی بھی پریشان حال آ جائے، ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کا ہیلپ کریں گے۔ پہلے بزرگان دین اللہ والے ان کے لنگر چلا کرتے تھے۔ لنگر کیوں چلا کرتے تھے؟ اس لنگر کے اندر صرف مسلمان نہیں آیا کرتے تھے، اس لنگر کے اندر غیر بھی آیا کرتے تھے، ہندو بھی آیا کرتے تھے، سکھ بھی آیا کرتے تھے، تمام کے تمام لوگ اس لنگر سے کھانا کھایا کرتے تھے اور اس لنگر کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ان کے اوپر ایمان لایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اخلاق بگڑے کیوں ہیں؟ آج مسلمانوں کو صرف اپنی ذات کی پڑی ہے، مسلمانوں کو صرف اپنے اولاد کی پڑی ہے، مسلمانوں کو صرف اپنی پڑی ہے۔ مسلمان دوسروں کی فکر کرنے کو تیار نہیں، مسلمان دوسروں کو فکر کرنے کو تیار نہیں۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو بھی لوگوں کے لیے اچھے کام کرے گا اللہ اس کے قدموں کو جمائے گا۔ اللہ نے مسلمانوں کے قدموں کو کیوں نہیں جمایا؟ کیا مسلمان اچھے کام نہیں کر رہے؟ مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے؟ مسلمان سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا لین دین صحیح نہیں ہے، ان کے اخلاق صحیح نہیں ہے، ان کا کریکٹر صحیح نہیں ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق کو اخلاق حمیدہ بنانے کی کوشش کریں، اخلاق محمدی کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں، اخلاق عظیمہ کے بنانے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق تمام کی تمام اللہ کی کنبہ ہے۔ مخلوق جیسے ہماری برادری، شیخ برادری، صدیقی برادری، پٹھان برادری، یہ ایک برادری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے برادری اس لیے بنایا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے، ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے۔ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہو۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو۔ اللہ کے رسول نے کس کو کہا ہوگا ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو۔ اللہ کے رسول نے زمین والوں پر رحم، مسلمانوں پر رحم کرنے کے واسطے نہیں کہا، نمازیوں پر رحم کرنے کے واسطے نہیں کہا، زمین والوں پر رحم کرو۔ زمین کے اوپر جتنے بھی انسان بستے ہیں، جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں، جتنی بھی برادری بستی ہے، جتنی بھی قوم بستی ہے، مسلمانوں کو چاہیے مسلمان ان کی مدد کرے، مسلمان ان کا ہیلپ کرے، ان کا تعاون کرے، چاہے وہ ہمارے راستوں میں کانٹے بچھاتے ہوں۔ ایک مطلب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے پڑوسی کی شکایت کی، کہا کہ حضرت میرا پڑوسی میرے راستے میں کانٹا بچھاتا ہے، میرا پڑوسی میرے راستے میں کچرے ڈالتا ہے، میرا پڑوسی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، میں کیا کروں؟ میں بھی اس کو تکلیف پہنچاؤں، میں بھی اس کو مارنے کی کوشش کروں؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم بھی اس کو تکلیف پہنچانا شروع کر دو گے، تم بھی اس کے راستے میں کانٹا بچھانا شروع کر دو گے، تم بھی اس کی جان کے دشمن بن جاؤ گے، کہ تم میں اور اس میں کیا فرق بنا؟ تمہیں چاہیے تم اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کرنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ تمہارے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے تم اس کو ہدیہ دینا شروع کر دو، وہ تمہارے راستے میں کچرے ڈال رہا ہے تو اپنے گھر کے اندر اچھا سالن بنایا تو اپنا اچھا سالن پیش کر دیا کرو، ایک دن ان کو بلا کر اپنے گھر کے اندر دعوت کر دیا کرو۔ دعوت کا ماحول مسلمانوں کی طرف سے نکل چکا ہے۔ دعوت ہماری کب ہوتی ہے؟ گھر کے اندر کوئی میت ہو گئی دعوت ہو گئی، شادی بیاہ ہو گئی دعوت ہو گئی۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلاؤ ہر ایک کو، کھانا کھلاؤ ہر ایک کو۔ تم جتنا زیادہ کھانا کھلاؤ گے، جتنا زیادہ سلام کو عام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر محبتوں کو پیدا کر دے گا۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی، اگر کوئی اپنے اخلاق کو اخلاق عظیمہ بنانے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہیں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔